ایک ایسے نبی کا جو 100 برس تک مردہ رہے، یعنی موت، اور پھر دوبارہ زندہ ہو 100 برس کے بعد، آفٹر 100 years. یہ کیسے ہوا؟ حضرت عزیر بن شرخیہ نام یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل میں بہت ساری بدعمالیاں ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم روز ہی تقریباً جو واقعات سن رہے ہیں بنی اسرائیل کے ہی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل والے بڑی گڑبڑ کرتے تھے، ہر نبی کی انہوں نے یوں سمجھے بہت سارے انبیاء کی مخالفتیں بھی کی، کئی بار توبہ کرتے عذاب ٹل جاتا، پھر ایسا کرتے۔ بے شک اس میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن بہت زیادہ عذابات کی جو فہرست ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم میں ہی۔ اب ان پر کیا جو ہے وہ عذاب آیا کہ بخت نصر ایک غیر مسلم بادشاہ تھا، اس نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا، 1 لاکھ لوگوں کو، اور 1 لاکھ کو ملک کے شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا، اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے لونڈی اور غلام بنا لیا، یعنی 3 لاکھ لوگوں کا یہ سمجھے کہ بیڑا غرق کر دیا۔ 1000 تو ماری دیے، 1000 ملک سے باہر نکال دیے، 1 لاکھ کو غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی بھی انہی قیدیوں میں سے تھے، اور اس کے بعد اس بادشاہ نے ظالم نے کیا کیا، بیت المقدس کو اور پورے شہر کو توڑ پھوڑ کر ختم بسمار کر دیا، بالکل شہر کا ملیا میٹ کر دیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر اس کی قید سے آزاد ہوئے، اور ایک دراز گوش پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ لمبے کانوں والا گوشت کہتے ہیں کانوں کو، اس کے کان لمبے ہوتے ہیں نا، تو دراز گوش۔ چلے یہ بھی سیکھنے کو مل گیا، دراز گوش کے معنی کیا ہے؟ لمبے کان۔ ہاں دیکھو پھر پتہ ہونا چاہیے نا۔ اچھا اب چلتے ہیں، اب کیا ہوا، آپ نے اس دراز گوشت کے ساتھ اس شہر کو دیکھا تو آپ کا شہر تھا، وہیں آپ کی زندگی گزری تھی، آپ بڑے افسردہ ہو۔ آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف کوئی انسان ہی نہیں ہے، شہر تباہ و برباد ہو گیا ہے، درختوں پر پھل کر آ کر پکے ہوئے ہیں، کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب بڑے آپ حسرت کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس شہر کی ایسی بھی بربادی اور ایسی ویرانی کے بعد بھلا اب اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا، بچا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی زبان سے جملہ نکلا، تو اب آپ نے جب کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول کیا، انگوروں کو نچوڑا، اس کا جوس بنایا، وہ جوس پیا، اور پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنی جھولی میں ڈال لیا، اور بچے ہوئے انگوروں کا جو جوس تھا، شیرہ تھا، اس کو اپنی مشک میں، یہ پہلے زمانے کا تھرموس ہوتا تھا، مشک کے اندر مشک بھی کہتے تھے، تو پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ورنہ پہلے ہمارے آج سے 15-20 سال پہلے بھی مشکیں اٹھا کر لوگ پانی پلاتے تھے۔ آج بھی میرا خیال ہے غریب علاقوں میں اس طرح کا ہوتا ہے، ایک بڑا سا تھیلا ہوتا ہے، اس میں پانی بھر کر لاتے ہیں، تو مشک اس زمانے سے ہوتی تھی۔ تو مشک میں انہوں نے کیا کیا، انگور کا جوس بھر لیا، کچھ پھل جھولی میں رکھے، اپنے گدھے کو مضبوطی سے رسی سے باندھا، اور آپ ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ انسان نارملی تھکا ہوا ہوتا ہے تو 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے سوتا ہے، آپ کی نیند ہی کی حالت میں وفات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، جن اور انسان سب کی نظروں سے آپ کو اوجھل کر دیا، چھپا دیا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی جو مبارک لاش تھی وہ کسی کو نظر نہیں آئی، آپ کو نظروں سے چھپا دیا۔ اب آپ یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا، تو ملک فارس کا بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ اس ویران بیت المقدس والے علاقے میں داخل ہوا۔ اس نے اب کیا کیا، لوگوں کو یہاں بسانا شروع کیا۔ جب شہر خالی تھا تو لوگ لا کر بسائے، گھر بنائے، آباد کیا۔ تو اب میرے بیچ اسلامی بھائیو ہوا یہ کہ اب یہ نئی نئی عمارتیں بننے لگیں، قسم قسم کے باغات بننے لگے۔ اب اگلے 30 سالوں میں پورا شہر نیا بن گیا، جو شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، نئی بلڈنگیں بن گئی، نئے گھر بن گئے، نئے باغات بن گئے۔ حضرت عزیر سمجھنے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور وہ اس درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عزیر کو 100 سال پورے ہو گئے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر زندہ فرمایا۔ اب آپ نے دیکھا کہ گدھا تو مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں بھی سڑ گئی ہیں، ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں، مگر جو تھیلے میں رکھے ہوئے پھل تھے وہ بالکل تر و تازہ ہیں۔ آفٹر 100 ایئرز، 100 سال کے بعد، وہ جو انگور کا جوس اپنی مشک میں رکھا تھا وہ بھی فریش ہے، بالکل سیکھ تھا۔ تو آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی کالے تھے، تو آپ کی عمر وہی 40 برس کی تھی جب آپ دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اس وقت 40 سال کے تھے، 100 سال بعد اٹھے تو 40 سال جیسے ہی تھے۔ تو اب بڑا یہ بیزی، اب یہاں سے جو واقعی نے ایک نیا ٹرن لیا نا، وہ میں نے بھی جب پڑھا تو حیران ہو گیا، اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اب آپ سوچنے لگے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اب وہی نازل ہوئی کہ اے عزیر بتاؤ تم یہاں کتنا عرصہ رہے؟ تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے ایسا لگتا ہے صبح سویا تھا، عصر کا وقت ہوا ہے، عصر میں جاگا ہوں۔ ہم بھی جب سوتے ہیں اٹھتے تو ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا کتنی دیر سوئے، تو ان کو یہی فیل ہوا کہ صبح سویا تھا، عصر کا وقت ہو گیا۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے ہو، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ نے اپنے گدھے کی طرف نظر دیکھی تو وہ سارا بکھر گیا تھا، مر گیا تھا، گل سڑ گیا تھا۔ کہا آپ اپنی جھولی میں پھل کو دیکھو، پھل دیکھے تو سارے فریش تھے۔ تو اب کا عزیر دیکھو کس طرح ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک وہ بکھری ہڈیاں جو تھی وہ یکجا ہوئی اور اس کا ڈھانچہ بنا، اس پر گوشت آیا اور وہ گدھا پورا دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے شہر کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، جہاں آپ خود رہتے تھے۔ تو آپ کسی نے آپ کو نہیں پہچانا، اچھا آپ بھی کسی کو نہیں پہچان رہے تھے، ظاہر ہے وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے تھے، نئے لوگ آ گئے تھے، اب کوئی نہیں پہچانتا تھا آپ۔ ہاں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اپاہج عورت ہے، وہ مکان کے پاس بیٹھی ہے اور اس نے اپنے بچپن میں، اس بوڑھی عورت نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر کو دیکھا تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یہ عزیر کا مکان ہے۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر، اس کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو گئے۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔ تو آپ نے کہا کہ اے بڑھیا میں ہی تو عزیر ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ میں بچپن میں چھوٹی تھی آپ بڑے تھے، آج میں بوڑھی ہوں آپ پھر اتنی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ فرمایا ہے۔ اور تو بڑھیا نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو مجھے یہ پتا ہے کہ حضرت عزیر کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، وہ بڑے مقبول تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ میری آنکھیں اچھی کر دے۔ اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور میرا فالج ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عزیر نے دعا کی تو آنکھیں بھی آ گئی، فالج بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب پورے محلے میں شور مچ گیا کہ یہ کیا ہوا، 100 سال کے بعد واپس آئے ہیں اور سارے لوگ بوڑھے ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے، آپ 40 سال کے ہی ہیں۔ اب کیا ہوا؟ بوڑھیا کی آنکھیں آئی نا تو اس نے دیکھا تو کہا یہی تو تھے، چہرہ پہچان گئی وہ کہ ہاں حضرت عزیر تو یہی ہیں۔ اب کہا میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ اب وہ بنی اسرائیل والوں کو جمع کیا گیا، محلے میں لوگ جمع ہو گئے، اب سب لوگ ایک ہی مجلس میں جمع تھے۔ اس مجلس میں آپ کا لڑکا، اب ذرا امپورٹنٹ بات سنیے گا، حضرت عزیر کا لڑکا تھا جس کی عمر 118 برس ہو چکی تھی، بیٹے کی عمر 118 برس، والد کی عمر ہاں بھی اللہ کی قدرت دیکھو، حضرت عزیر کا بیٹا اس مجلس میں موجود تھا۔ تو آپ کے چند پوتے بھی تھے جو بھی سارے بوڑھے ہو گئے تھے، دادا جوان اور پوتے بوڑھے۔ یہ تو ذہنی آزمائش کی پہلی بن گئی، چلو کبھی انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے۔ اچھا پوتے بوڑھے، تو بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی کہ اعلان کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں یہی حضرت عزیر ہیں۔ کسی نے بھی نہیں مانا، بیٹا بھی پریشان، پوتا بھی پریشان کہ ہمارے دادا کہاں سے آ گئے، والد صاحب کہاں سے آ گئے، اور 40 سال ہی عمر ہے۔ تو اب ان کے لڑکے نے کہا جو 118 سال کا بیٹا تھا، کہتا میرے والد کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی مسا ہو جاتا ہے جسم پر، جس کو ہم تل بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت عزیر نے اپنا کرتا اتارا تو پیٹھ پر وہی مسا بھی تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کی ایک اور نشانی تھی کہ ان کو تورات، یہ بھی آسمانی کتاب ہے تورات، 4 کتابیں یاد ہے نہیں یاد ہے؟ کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ٹھیک ہے نا؟ تو تورات ان کو زبانی یاد تھی۔ تو اس زمانے میں پوری زمین پر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو تورات زبانی یاد ہو کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی حضرت عزیر تو تورات سنائیے، تورات کو زبانی سنائیے۔ تو حضرت عزیر نے جو ہے وہ تورات زبانی سنانا شروع کر دی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کو کہوں بھائی حافظ قرآن کوئی ہے قرآن سنائے، اور ہم میں سے کسی کو قرآن کچھ بھی نہ آتا ہو تو ہمیں کیا پتا صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے؟ تو کہا آپ پڑھ تو رہے، ہمیں کیا پتا صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ تورات انہوں نے سنانا شروع کی۔ اس کو کنفرم کون کرتا؟ قاری صاحب سنتے تو پتہ چلتا ہے نا صحیح پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، پیچھے 2 سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عزیر نے تورات سنانا شروع کی، کسی کو آتی نہیں تھی، کہا ہمیں کیا پتا یہ صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میرے والد کو جب بخت نصر نے گرفتار کیا تھا تو اس دن ایک ویرانے میں میرے والد نے انگور کی ایک بیل کے نیچے تورات کتاب دفن کر دی تھی، وہ موجود ہوگی۔ کتاب بھی بخت نصر نے کتابیں بھی معاذ اللہ ساری ختم کر دی تھی، اور سارے تورات کے جو حافظ تھے ان کو چن چن کر مار دیا تھا۔ یعنی اس وقت زمین پر تورات کتاب بھی نہیں تھی، تورات کا پڑھنے والا یعنی حافظ بھی کوئی نہیں تھا، صرف حضرت عزیر تھے اور ایک کتاب وہ انگور کی بیل کے نیچے تھی۔ اب گاؤں والوں گئے اور انہوں نے جا کے زمین کھودی، وہاں سے وہ تورات کتاب نکالی، کہ اب سنائیں۔
اب توریت کتاب سامنے تھی، حضرت عزیر زبانی شروع ہو گئے. اب انہوں نے سنا تو کہا یہ تو واقعی پوری کتاب ان کو یاد ہے. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب حضرت عزیر کی یہ باتیں سنی تو اب ایک غلطی ہو گئی بنی اسرائیل سے، بہت بڑی غلطی ہو گئی. اور یہ وہی بات ہے کہ ایمان کی کمزوری. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو توریت بھی زبانی یاد ہے، یہ 100 سال کے بعد بھی 40 سال کے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. اس وجہ سے وہ غیر مسلم ہو گئے. یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس دن سے یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اسی لیے وہ ایمان والے نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب اس واقعے سے سیکھنے کو کتنا کچھ ملتا ہے. اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ ایک ہی جگہ تھی، گدھا مر گیا، فروٹ سلامت ہے. ٹھیک ہے، حضرت عزیر پر عمر بھی نہیں بڑھی. اس سے پتہ کیا علماء نے خوبصورت بات نکالی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان ایک ہی ہو، آب و ہوا ایک ہی ہو، قبریں ایک ہی مٹی سے بنی ہوں، مگر کسی قبر کے اندر حال کچھ اور ہوتا ہے، کسی قبر میں حال کچھ اور ہوتا ہے.